کہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. بہت سے لوگ جب بزنس میں آتے ہیں اور خاص طور پہ ونس اگین انجینئرنگ بیک گراؤنڈ یا اکاؤنٹنسی بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے سارے کسٹمر کا ڈیٹا ایکسل شیٹ پہ رکھا ہوا ہے اینڈ دے آر ویری پراؤڈ آف اٹ کہ جی گل ہی کوئی نہیں ہے جی ہمارے پاس. لیکن گل بہت ہے کیونکہ جو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے اٹ گوز ویری ویری ویل بیونڈ ایکسل شیٹ. تو جو سی آر ایم جو کمپنیاں بیچ رہی ہیں میں نے آج سے بہت پرانے جب ہم لوگ ایکسپورٹس میں جا رہے تھے تو آئی واز فارچونیٹ کہ اس وقت جو بیسٹ سی آر ایم تھا وہ salesforce.com تھی. تو اس وقت وہ $600 پر ایئر کا نا لائسنس تھا. سو آئی باٹ 3 لائسنسز فرام دیم اپنے 3 مختلف بزنس کے لیے. اور ہمارا سارا جو وہ 70 ملکوں کو جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سیلس فورس کا جو ڈیٹا بیس ہے ہمارا جو کہ ہم نے کریٹ کیا ہے ڈیٹا بیس لیکن اٹ از دیئر اور اس میں سے جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ایکسل شیٹ نہیں کر سکتی. تو دس از اے سی آر ایم. اس کو ضرور اس کو غور کریں اس کے اوپر. اور اگر آپ نے کوئی سیریسلی اپنے بزنس کو گرو کرنا ہے تو یو شوڈ اسٹارٹ ود اے سی آر ایم. برانڈنگ اینڈ آئیڈینٹی. آپ پڑھتے ہوں گے کہ جی فلانے ملک کا آرمی چیف آیا اور فلانے ملک میں وہ گیا اور گمنام سپاہی کی قبر پہ اس نے گلدستہ چڑھایا. سنا ہوگا آپ لوگوں نے وقتاً فوقتاً. تو گمنام سپاہی فوت ہو گیا, کسی کو نہیں پتا اس کا نام کیا تھا, اور گلدستہ جو ہے نا وہ بھی گمنام کے نام ہی چلا گیا ہے جی. تو بزنس میں بہت سے لوگ ہیں جو گمنام سپاہی کے طور پہ ہی فوت ہو جاتی ہیں کمپنیاں بیکاز دے ڈونٹ ہیو دیئر اون برانڈ. وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ورک آن دیئر برانڈ. تو یہ اور کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے وی آر ویری گڈ انجینئرس, ہم نے یہ چیز بنا لی ہے بس اس خود ہی بکنا چاہیے اس کو, اور وہ بکتی نہیں ہے. تو اور دے اینڈ اپ میں بی بیکمنگ اے سب کنٹریکٹر ٹو سم باڈی. تو جو کمپنیاں ٹیک آف کرتی ہیں دے اسٹارٹ ود اے برانڈ. تو بلکہ میری جو سیلس فورس چینل ہے سوری یوٹیوب چینل ہے اس میں پچھلے دنوں میں نے اسی چیز کے اوپر کہیں اور میں لیکچر دے رہا تھا تو وہ برانڈنگ کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا لیکچر دیا ہوا ہے. اگر آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی مل جائے گی. لیکن دس از ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور اس میں نے کوئی گائیڈ لائنز دی ہیں ہاؤ ٹو کریٹ اے برانڈ یا جو برانڈ آئیڈینٹی ہے وہ کیسے ہے. صرف اس لیے کہ کئی دفعہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی نہیں ہیں لوگوں میں. تو پروڈکٹ اور سروس کی جو پوزیشننگ ہے اور یہ ونس اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی اینک ہے, یہ بالکل کس کلاس کے لیے وہ اینک بنائی گئی ہے. تو کسٹمر وہ سامنے رکھ کے اس کی پاکٹ کو رکھ کے اس کے مطابق آپ نے یہاں پوزیشن کیا ہے, یہاں کیا ہے, یہاں کیا ہے. تو یہ جو پروڈکٹ اور سروس کی پوزیشننگ ہے, ہو از دا اینڈ کسٹمر, اور اس کی پاکٹس کیسی ہیں, واٹ از ہی ایبل ٹو افورڈ. یہ اگر آپ نے مارکیٹ ریسرچ پہلے کی ہوئی ہے یا اس کے اوپر غور و خوض کیا ہوا ہے تو پھر یو کین گیٹ دا رائٹ پرائز فار یور پروڈکٹ. تو یہ آل دس فارم پارٹ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی. پھر یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اب جو چینلز آ گئے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے, کنٹینٹ کی کریشن ہو رہی ہے. کنٹینٹ جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو اٹ شوڈ لیڈ ٹو سیلس, کیونکہ آپ شوقیہ کوئی کنٹینٹ کریٹ نہ کریں, ایسا کنٹینٹ کریٹ کریں جو کہ کسی کسٹمر کو جا کے لیٹ سے ہٹ کرے اس کو نا, تاکہ اس کو امپریس کرے. ہی شوڈ بیکم یور کسٹمر. ایسے لیڈ جنریشن ہے جو وہ سی آر ایم کی میں نے بات کی, وہ بیسیکلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں سی آر ایم کو لیڈ جنریشن کے لیے. سوشل میڈیا کو بھی یوز کرتے ہیں اس کے لیے. سیلس کا پروسیس ہے اس کا ڈیزائن, مطلب ایک مارکیٹنگ ہے اور ایک سیلس کا پروسیس ہے. تو یہ بہت سے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. مارکیٹنگ ہے جب آپ ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں, سیلز ہے جب فائنل جو آرڈر آپ کو ملتا ہے اور ایک چیز گڈ یا پیسہ جو ہے نا اٹ از چینجنگ ہینڈس, دیٹ از سیلس. تو بہت سی دفعہ لوگ سیلس کو بڑا گھٹیا کام سمجھتے ہیں. بہت سے جو سیلس کے لوگ ہوتے ہیں نا
وہ دوسرے کو بتاتے ہیں جی ہم مارکیٹنگ میں کام کرتے ہیں. ان کا خیال ہے یہ سیلز مین کوئی گھٹیا سا کام ہے. ایکچولی وہ سب سے جو مشکل کام ہے وہ سیلنگ ہے, کہ جب آپ اپنا من مار کے کسی کے ساتھ سارے سودا خرید لو سر. تو سب سے امپورٹنٹ چیز سیلنگ ہے. لیکن سیلنگ کو اسسٹ کرنے کے لیے جتنی ایکٹیویٹیز ہیں دے آر مارکیٹنگ. تو اس لیے اس کو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مارکیٹنگ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور سیلس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اگر آپ نے واقعی فزیکلی کوئی سیلس کر رہے ہیں یا B2B سیلس کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ نے کیا سٹیپس لینے ہیں. دیٹ از دا سیلس پروسیس کا ڈیزائن. ہاں جی, کہ آپ کے فزیکلی سیلس مین نے جانا ہے یا اوورسیز جانا ہے, کالس کرنی ہے, کیا کرنا ہے. سو دیٹ از دا ڈیزائن. سو یہ وہی جو میں پہلے بات کر چکا ہوں, کسٹمر سپورٹ اینڈ سروس. مارکیٹ کی ایکسپینشن اگر آپ نے کرنی ہے, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو پلان دا مارکیٹ, اور کس سیگمنٹ میں کرنا ہے. اس کے علیحدہ ٹولز ہیں مارکیٹ ریسرچ کے, اور اس کو یو کین فائنڈ آؤٹ کہ اگر ایک پروڈکٹ آپ کا ہے تو دنیا میں کتنا کہاں سے کیسے جا رہا ہے, اس کی سیلز کی والیوم کیا ہے, اس کے میجر پلیئرز کون سے ہیں, اور میجر پلیئر جو ہیں اس میں اگر آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں تو ان کے فیچرز کیا ہیں, ان کی ویب سائٹس کیا ہیں. یہ سارے ٹولز جو ہیں یہ مارکیٹ پہ دے آر اویلیبل. ہم لوگ یہ PMX میں یہ سارا اپنے لیے اور اپنے کسٹمرز کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر آپ کوئی پراپر ڈیسیژن نہیں کر سکتے. کہ یہاں پہ ہماری یونیورسٹی میں بہت میں یہ پروستھیٹک جو ہے نا یہ ڈیزائن ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر ہوتا ہے یہ بن گیا جی. تو جب میں پوچھتا ہوں کہ پھر کتنے بنائے ہیں, وہ سر ہم نے کرنل صاحب سے بات کر لی ہے, تو وہ 3 دانے کا آرڈر مل گیا. اب 3 دانے کے آرڈر کے ساتھ کرنل صاحب اس سے دس از ناٹ مارکیٹنگ, دس از ناٹ سیلس. تو وہ کچھ بچے بڑے ٹیلنٹڈ میرے پاس آئے تھے, تو میں نے ان کو نا ان کا صرف ایمان جو ہے نا کیا کہنا چاہیے انفورس کرنے کے لیے ان کو میں نے کچھ فگر دکھائیں کہ یہ جو پروستھیٹک آرم ہے اس کی ورلڈ مارکیٹ کتنی ہے, اور اس ورلڈ مارکیٹ میں دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ کنٹری کون سا ہے, اور اس ایکسپورٹنگ کنٹری میں جو کمپنی ہے اصلی والی وہ کون سی ہے, اور اس کمپنی کی ویب سائٹ کیا ہے, دوسرا کیا ہے. سو وین یو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دیٹ, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے ویئر کین اٹ ٹریول. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ ورلڈ مارکیٹ اور دوسری کو دیکھیں اور اس میں سے چلیں. سملرلی کمپیٹیٹیو انالیسس ہے, آپ کوئی چیز بھی بنا رہے ہیں تو آپ اس میں اپنا پروڈکٹ اور اس کے فیچر لکھیں. آپ کے جو ٹاپ 3 کمپیٹیٹر دنیا میں کہیں بھی ہے, اینڈ آلویز گو فار دا بیسٹ ون. اسی آپ کے پروڈکٹ میں جو نیئرسٹ کمپیٹیٹر, نیئرسٹ مین بائی فیچرس, اور اس کو وہاں پہ اسپریڈ شیٹ میں رکھیں اس کو, اور دیکھیں کہ اس کے فیچرز کیا ہیں, آپ کے فیچرز کیا ہیں. تو ٹاپ 3 یا 4 لوگوں کو دیکھیں وہ کیا ہے, ان کی سیلز والیوم کیا چل رہی ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی پرائس کیا ہے. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بیٹ ہم, تو آپ فیچر فار فیچر آپ کہاں بیٹھے ہیں, پرائس وائز کہاں بیٹھے ہیں. وائی وڈ سم باڈی بائی فرام یو رادر دین فرام دا ادر 2 or 3 کمپنیز. تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی ایک ٹول آ جاتا ہے ٹو تھنک تھرو کہ یہ جو پروڈکٹ ہے میرا, اس کو میں امپروو کہاں کر سکتا ہوں. اور اگر ہو سکتا ہے پرائس میں ہی آپ آؤٹ ہوں, ہو سکتا ہے پرائس میں آپ اس لیے آؤٹ ہوں کہ آپ نے جو ٹارگیٹ سیل ہے آپ نے اتنی چھوٹی بنائی ہوئی ہے کہ اس کے اندر آپ کو وہ پڑتا ہی نہ کھاتا ہو. اٹس ناٹ کاسٹ افیکٹو. چائنیز کو کیوں نہیں پاکستانی کمپیٹ کر سکتے, کیونکہ چائنا میں جو چھوٹا سا بھی آدمی ہے نا وہ چھوٹی سی بھی ایک چیز بناتا ہے تو 500,000 to 1 million پیسز کا نا وہ ٹارگیٹ بناتا ہے, اینڈ ہی لکس ایٹ دا ہول مارکیٹ. یہاں پہ جب ہم راولپنڈی میں بیٹھے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گجر خان اور کامرا کے درمیان میں نا سودا بک جائے, فوج کو بیچ دیں, اس کو بیچ دیں, اس کو بیچ دیں, اور لائف ول بی ہیپی. تو پھر تو چائنا سے مار ہی کھانے کے لیے ہے نا. چائنیز جو ہمارا کاؤنٹر پارٹ ہے وہ بالکل تسلی میں کہیں بیٹھا ہے,
شوں شاں کے اندر نہیں ہے، اسپارٹن طریقے سے کام کرتا ہے، صبح 7 بجے کام پہ آتا ہے، شام کو 7 بجے کام سے جاتا ہے. لیکن جو چیز اس نے بنائی ہے وہ 500,000 to 1 million پیسز پہ کام کرتا ہے. اس پہ کرتا ہے تو وہ کاسٹ افیکٹو ہے. تو اس لیے دیر آر مینی تھنگس کہ اور بہت یہاں پہ نا ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہر پاکستانی مجھے دیتا ہے، ہم جی چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی ادھر لیبر بڑی چیپ ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 10 سال پہلے بھی ہمارا جو گریجویٹ تھا نا، ہی واز سیلنگ ایٹ ہاف دا پرائز اور 1/3 دا پرائز آف اے چائنیز گریجویٹ. آلریڈی چائنا اتنا آگے جا چکا تھا. تو چائنا میں اس وقت مین پاور سستی نہیں ہے، لیکن دے آر بیٹر آرگنائزڈ اینڈ دے آر آرگنائزڈ فار اے ویری بگ مارکیٹ. اور اس میں سے آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے. یہ سارا جو مینٹل بلاک ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہے. یہ جو میں نے کتاب بھی لکھی ہے اسی وجہ سے لکھی کہ اٹس اے مائنڈ سیٹ کی پرابلم ہے. اٹ از دا پرابلم از ناٹ آف یہ کہیں کہ جی ہماری گورنمنٹ، ہم لوگ ایکسٹرنل گورنمنٹ یہ کر دیا جی ملک میں رکھا ہوا کچھ نہیں ہے. یہ ساری جو آپ لوگ جتنی باتیں سنتے ہیں، اٹ از ناٹ دیٹ. اٹ از اوور جو بزنس مین ہے، اٹ از ہز مائنڈ سیٹ جس کے ساتھ یہ سارا خرابی ہے. اور انلیس ہی از گوئنگ ٹو چینج تو اس نے نہیں چینج ہونا.